اکثر دوست گھر میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر دوستوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندے قید کر کے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ کبوتر گھر میں رکھنے کے فائدے ہیں یا نقصانات؟ کبوتر کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ کبوتر کسی کے لیے بد دعا کب کرتا ہے؟ ایک صحابی نے جب پرندہ قید کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ سب جاننے کے لیے دوستو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دانے اور خوراک کا خیال رکھا جائے، انہیں ہرگز ستایا نہ جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج وغیرہ کروایا جائے۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے، جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک ایفیکٹ آف دا ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اس سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زائد ہو سکتی ہے۔ تو دوست، پرندے گھر میں پالیے، لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، ایک پرندہ کا کیا کیا؟ وہ بچہ اس پرندہ سے کھیلتا تھا۔ ایک حدیث بخاری شریف کی 2291 اور مسلم شریف میں 1692 پر درج ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو منع فرماتے۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھروں میں پرندے پالنا جائز ہے، لیکن جیسا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کو کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے بلی کو کئی دنوں تک بھوکا اور پیاسا باندھ کر رکھا تھا۔ اسی طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی میں سے کس نے اس کے انڈے اٹھائے ہیں؟ پاس ہی ایک صحابی نے اقرار کیا، یا رسول اللہ، وہ انڈے میں نے اٹھائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے حکم دیا کہ وہ انڈے جا کر واپس رکھ دو۔ دیکھا دوستو، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں، بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا کر سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں۔
اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بہت پسند کیا تھا اور دعا دی تھی کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مشغول رہتے ہیں اور انسان کے بچوں کو یا بڑوں کو وہ نہیں چھیڑتے۔ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے۔ یاد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں کبوتر پالنا موجب برکت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا خیر ہے، اور کسی طرح بھی کبوتر کو گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، البتہ آپ نے ان کے دانے پانی کا اور ان کی رہائش کا مناسب بندوبست کرنا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت برسے اس شخص پر جس نے یہ داغ لگایا۔ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، کیونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اس لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے کو اڑانے کا مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو ایذا دینا درست نہیں۔